السلام علیکم معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور تمام مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسنون دعاؤں کا انسانی زندگی میں بہت گہرا اثر ہے۔ جو شخص مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی پریشان نہیں ہوگا اور کبھی اس کو کوئی تکلیف یا کوئی آنچ نہیں پہنچے گا۔ اگر کوئی بندہ تمام کے تمام مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو وہ زندگی میں کبھی بھی کسی موڑ پر بھی پریشان نہیں ہوگا اور اس کو کوئی ناگوار چیز پیش نہیں آئے گا۔ یہ جو ہم مختلف پریشانیوں کے شکار بن جاتے ہیں اور ہمیں طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچتی ہے، وجہ یہ ہے کہ جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے ان تعلیمات کو ہم نے اپنایا نہیں ہے۔ تو ان تعلیمات کو ہم نے اپنایا نہیں ہے، اس وجہ سے پھر ہم زندگی کے مختلف موڑوں پر اور مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں کے شکار بن جاتے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام سنت اعمال کی اتباع کریں گے تو زندگی کے کسی بھی موڑ پر پریشانی ہمارا سامنا نہیں کرے گا، مصیبتیں ہم پر نہیں آ پڑے گی۔ ہمارے پشتو کی ایک کہاوت ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، دوسرے کو چور مت کہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تو اپنی مال و متاع کی اچھی طرح حفاظت کرے گا تو پھر دوسرے کو آپ کو چور کہنا نہیں پڑے گا، یعنی چوری کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آج کل جو ہم بہت سے مسائل کے شکار بن چکے ہیں، پریشانیوں کے شکار بن چکے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جو سنت زندگی ہے اس کو ہم نے چھوڑا ہے اور اس پر ہم زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ اس وجہ سے مختلف پریشانیوں کے اور مصیبتوں کے شکار بن جاتے ہیں۔ اگر ہم سنت زندگی پر عمل کریں گے تو ہمارے وقت میں برکت رکھی جائے گی، اور جب ہم گھر سے ایک کام کے پیچھے نکلیں گے تو ہمارے اس کے ساتھ 1.5 سارے اور کام بھی ہو جائیں گے، اور جب ہمارے وقت سے برکت سلب کیا جائے گا تو ہم ایک کام کے پیچھے نکلیں گے تو وہ کام ہم سے ادھورا رہ جائے گا، اس ایک کام کو بھی نہیں پورا کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں میں برکت ہوگی تو پھر جب ہم ایک کام کے پیچھے نکل جائیں گے تو اس کام کے ساتھ ساتھ ہم 4-5 کام اور بھی کر سکیں گے اور ہماری 4-5 اور ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس طرح اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے گا۔ مسنون دعاؤں کا انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں بہت تبدیلی لاتا ہے جو اس کی سوچ اور فکر میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ پچھلے ایک ویڈیو میں ہم نے باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اس کی حکمت بیان کر دی تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ باتھ روم سے نکلنے کی دعا شیئر کروں گا اور اس کی حکمت بیان کروں گا کہ باتھ روم سے نکلنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا پڑھی ہے اور اس کی کیا حکمت ہے اور کون سی دعا کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ باتھ روم سے نکلنے کے وقت جس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور ہمیں تلقین کی ہے وہ یہ دعا ہے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنا الاذی وعافانی۔ اس کی ایک حکمت جو محدثین حضرات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مصروف رہتے تھے، اور ٹوائلٹ کرتے وقت ایسی گھڑی ہے کہ ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذکر جائز نہیں ہے۔ تو قضاء حاجت کرنے کے وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی ذکر کے بغیر گزر جاتی تھی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک کہتے تھے۔ اور دعا کی دوسری شق کی حکمت یہ ہے کہ عمل اخراج جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آسانی کے ساتھ اور بغیر تکلیف کے اس سے یہ فضول مادہ خارج ہو جائے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا یہ پخانہ بند ہو جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحبان اس کو ڈراپس لگاتے ہیں اور انجیکشن دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی
اس کا پخانہ کھلتا نہیں ہے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اگر 10 منٹ تک پخانہ کسی کا بند ہو جائے تو اس کو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کہ آسانی کے ساتھ اور بغیر تکلیف کے ہم سے اس فضول مادہ کو خارج کر دیتا ہے اپنی قدرت سے. تو اگر اس دعا کا ہم اہتمام کریں گے تو زندگی میں کبھی بھی ہمیں یہ پریشانی لاحق نہیں ہو جائے گی کہ ہمارا پخانہ بند ہو جائے اور ہمیں یہ تکلیف پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.